کیا آپ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بعض خوش قسمت لوگ ساری زندگی خوش باش رہ کر خوش باش حالت میں ہی زندگی سے رخصت ہو جاتے ہیں؟ بہت سے لوگ اس نظریے کے قائل ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ خوشی سیکھنے والا کام ہے۔ خوشی سیکھی اور خوشی سکھائی جا سکتی ہے۔ جس طرح گندم کا ایک بڑا ڈھیر ایک ایک دانے سے مل کر بنتا ہے، اسی طرح ڈھیر ساری خوشیاں چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے مل کر ڈھیر بنتی ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی طرف توجہ نہیں دیتے جو ہماری راہ میں پڑی ہوتی ہیں۔ ہم خوشی کے بڑے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں جو شاذ و نادر ہی آتے ہیں، اور ہم خوشی سے محروم رہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا خوشی کو ایک ٹارگٹ یا گول بنایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، خوشی کو دوسرے مقاصد کی طرح گول بنایا جا سکتا ہے۔ خوشی کو اپنا مقصد بنا کر اس پر کام کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم کسی دوسرے مقصد پر کام کرتے ہیں، ہم صرف اپنے سوچنے کے طریقے کو تبدیل کر کے خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ان کو تفصیل سے جانچتے ہیں۔ خوش باش لوگ اکثر مستقبل کے بارے میں پر امید رہتے ہیں، اچھی صحت کا لطف اٹھاتے ہیں۔ دل کو خوش رکھنے کے لیے ان کے پاس کئی مشغلے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ تو زمانے اور نہ لوگوں کو ہر وقت الزام دیتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے دکھوں کا شمار نہیں کرتے بلکہ اپنی راحتوں کا شمار کرتے ہیں۔ وہ خود ترسی میں مبتلا نہیں ہوتے بلکہ وہ بہت پر اعتماد ہوتے ہیں۔ وہ اپنی توانائی ہر چیز کو تبدیل کرنے پر صرف نہیں کرتے اور نہ کھلتے رہتے ہیں، بلکہ جیسا ہے ویسا ہی رہنے دیتے ہیں اور اپنی خوشی اسی میں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ خاندان کے ساتھ تعلقات سے لطف اندوز ہونے کے لیے گرم جوشی دکھاتے ہیں۔ وہ ہنسنے ہنسانے والے لوگ ہوتے ہیں اور دنیا کے دکھوں اور پریشانیوں سے آنکھ بند کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لطیفے بناتے چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنا من پسند کام کرتے ہیں، چاہے اس سے کم معاوضہ ملے۔ وہ اپنے کام سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ دوستیاں بناتے ہیں اور نبھاتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بے وفائی کرے تو اس پر اتنے رنجیدہ نہیں ہو جاتے کہ اپنے آپ کو سمیٹ کر پوری دنیا کو بے وفا کہنے لگے۔ وہ بس اسے آرام سے ترک کر دیتے ہیں۔ وہ اپنا وقت لمبی ہوائی قسم کی باتوں میں ضائع نہیں کرتے بلکہ اپنا وقت پیداواری طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سب کام کر لیتے ہیں، خوشی آپ کے در کی باندھی بن کر آپ کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر کھڑی رہے گی۔